علی صاحب بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آپ نے بتایا کہ مولانا صاحب کو پہلے اپنے ماضی کے گناہوں کا بقول آپ کے ازالہ کرنا ہوگا اور پورا سچ بولنا ہوگا اور تب بات چیت ہو سکتی ہے. مگر ان دا پروسیس آپ کے پاس پھر کوئی سیاسی جماعت نہیں رہتی مذاکرات کرنے کے لیے. یہ اونلی ایک ہی فریق ہے جس سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں, جدھر سے ابھی تک کوئی اشارہ آپ کو ملا نہیں ہے. آپ پہل کریں گے اوکے, مگر اتنا کچھ اتار چڑھاؤ ہو رہا ہے اور معاملات رکے ہوئے بھی ہیں. اس ملک کا سینٹ خیبر پختونخوا کی نمائندگی کے بغیر چل رہا ہے. آپ کچھ نہیں کریں گے اس کے بارے میں؟ میں تو اپنی یہ جنگ لڑ رہا ہوں اور انشاءاللہ آخری حد تک لڑوں گا. لیکن بات یہ جو آپ کر رہی ہیں نا کہ اس طرح سے اشارہ نہیں مل رہا ہے, اس طرح سے کوئی بات چیت نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جڑیں سب کی ہلی ہوئی ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ لوگوں پہ ایف آئی آریں کاٹ کے, چھاپے لگوا کے, ٹارچر کر کے, پارٹیاں چھڑوا کے پھر بھی مینیج نہیں ہو سکا. عوام نے جو جواب دیا الیکشن کے دن, اس کے بعد جڑیں تو ان کی ہل گئیں اور ان کو ایک ایسا کام کرنا پڑا جو پہلے تاریخ میں کبھی دنیا میں نہیں ہوا. اب بات چیت عمران خان بھی اپنی ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ کرے گا. جب بھی کرے گا, وہ میرا لیڈر ہے, میں اس کو جانتا ہوں, بلکہ پورا پاکستان جانتا ہے. وہ اپنی ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ کرے گا. وہ کبھی بھی کرسی کے لیے, عہدے کے لیے, ریلیف کے لیے کبھی بھی وہ بات نہیں کرے گا. اگر وہ بات کرے گا تو پاکستان کی وجہ سے کرے گا, پاکستان کے جو چیلنج ہیں اس کی وجہ سے کرے گا, پاکستان کی عوام کو چیلنج ہیں اس کی وجہ سے کرے گا. یہ کیا ٹرمز اور کنڈیشنز ہوں گی, کون سے اصول اور عمران خان کے جو ہوں گے وہ اس بات پہ ہوں گے کہ سب سے پہلے پاکستان, اس کے علاوہ نہیں ہوگی بات, کیونکہ اس کے علاوہ سب کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے. پرسنل انٹرسٹ ہے ہی نہیں اس کا. پاکستان اس کا انٹرسٹ ہے, پاکستان کی عوام انٹرسٹ ہے اس ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ کہ آگے کے لیے پاکستان میں رول آف لا ہونا چاہیے, آگے کے لیے پاکستان میں ایک ڈیموکریسی ہونی چاہیے, اور آگے کے لیے پاکستان میں یہ جو چیزیں ہوتی رہی ہیں جس سے پاکستان یہاں تک پہنچا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک بات یہ. دوسری بات, عمران خان تو ویسے بھی اب کہہ رہی ہیں کسی اور پارٹی ہمارے پر نہیں بچی, تو یہ اور پارٹیاں تو ان سب کو تو رد کر کے یہی لوگ جو ہماری پارٹی میں آ جائے ہوئے ہیں, ان کے باوجود کون سی پارٹی میں تھے؟ پی ٹی آئی تو بنی ہے 96 میں, اس سے پہلے یہ تمام لوگ جو اتنے کروڑوں, اتنی بڑی پاپولیرٹی ہے 85% اباؤ لوگوں کی, تو یہ جو ڈائیورٹ ہوئے عمران خان کی طرف تو ان سب کی وجہ سے ہوئے ہیں. تو عمران خان تو اکیلا ہے اور ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہمارا لیڈر ڈفرینٹ ہے. ہمارا لیڈر اگر تبدیلی کی بات کرتا ہے تو وہ مختلف ہے, اور اسی ایک پہ کہ وہ ہوپ ہے, یہ قوم کھڑی ہے. اور ہم بھی اس بات پہ اسٹینڈ کرتے ہیں ان کے ساتھ کہ بے شک ہمیں اقتدار نہ ملے, بے شک ہمارے پہ سختیاں ہوتی رہیں, لیکن ہم نے اپنے نظریے سے نہیں ہلنا اور کسی بھی طرح سے ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا کہ جن لوگوں نے پاکستان کو یہاں تک پہنچایا ہے. علی صاحب ابھی آپ کی کل ملاقات ہوئی خان صاحب سے, تو انہوں نے جب یہ ٹاسک دے دیا, انہوں نے آپ کو کوئی بیئر منیمم کنڈیشنز بتائی ہیں کہ ان کنڈیشنز کے اوپر ہم بات چیت کریں گے اور آگے بڑھیں گے, یا آپ کو فلیکسیبل چھوڑا ہوا ہے ابھی؟ ان کے پہلے بھی ان کی جو بات تھی وہ یہی تھی کہ پاکستان کے لیے وہ بات کرنے کو تیار ہیں, اور آج بھی عمران خان کی یہی بات ہے. آپ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ پہلے ہمارے ریزلٹس ریورس کرو یا خان کو باہر نکالو جیل سے پھر بات کریں گے, ایسا کچھ نہیں ہے ابھی. وہ تو جب بات چیت شروع ہوگی اور بات چیت جب آئے گی اس بات کے اوپر کہ ٹھیک ہے, تو پھر ظاہری بات ہے پہلے تو ہماری ڈیمانڈ یہی ہے کہ ہمارا اتنا بڑا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, پہلے اس پہ تو ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ جو ہمارے ساتھ یہ ایک اتنا بڑا جبر ہوا ہے, ایک اندھا جبر, آنکھوں میں مرچیں بھی ڈال دو تو پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ ہیومن رائٹ وائلیشن, ہماری خواتین کے ساتھ میں آپ سے ویسے ایک سوال چلو میرے ساتھ زیادتی کا مجھے کوئی افسوس نہیں ہے, میں پالیٹکس کرتا ہوں, میں لوگوں کو لیڈ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن میرے ورکر کے ساتھ, میری ورکر کے گھر والوں کے ساتھ میرے ایک سوال اٹھتا ہے ادھر علی جس صاحب, طریقے سے کام کیا گیا ہے یہ اتنا بدترین, اتنا افسوسناک ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں اپنی ذات کے اوپر میں سب کچھ معاف کرتا ہوں, لیکن یہ جو نیچے ہوا ہے ورکر کے ساتھ. آپ بار بار کہتے ہیں فالس فلیگ آپریشن نومے کو, رائٹ؟ اب مجھے یہ تعجب ہوتا ہے کہ آپ لوگ وفاق سے کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بناؤ اس کے اوپر, آپ منتظم اعلیٰ ہیں, یو آر دا کرتا دھرتا اور خیبر پختونخوا, آپ کے ادھر اتنے ایکسیسز ہوئے ہیں, 6-7 بندے آپ کے بھی شہید ہوئے ہیں, آپ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں, آپ کے ورکرز کو اٹھایا گیا جو آپ کہہ رہے ہیں, آپ اپنے تئیں کیوں نہیں انیشیٹ کرتے دا جوڈیشل کمیشن؟ ہم نے کبھی فیڈرل گورنمنٹ سے ڈیمانڈ نہیں کی, ہم نے ڈیمانڈ کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے. آپ خود نمبر 1. اسلام آباد یہاں پر جو میں ابھی جیسے میرا اسمبلی کا ابھی اجلاس انشاءاللہ میں بلاؤں گا, کیونکہ میں نے وہ روکا ہوا ہے فار دا ریزن کہ پاکستان میں یہ جو ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے پہلی دفعہ چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے کہ قانون میں تو نہیں ہے کہ اگر میرے سیٹیں مجھے نہیں دی جا رہی کسی وجہ سے تو کسی اور کو دے سکتے ہو. اس نے ہماری سیٹیں دے دی اور پارٹی اور ساتھ کا قانون سازی کر لو بعد میں. تو یہ جو اس طرح کی آئین کی بار بار وائلیشن ہو رہی ہے اور یہ جو لوگ کر رہے ہیں اور یہ اس چیز سے بھی بالاتر ہیں اور یہ سوچ ہی نہیں رہے. اب تو آپ کے 2 بندے آ گئے ہیں سنی اتحاد کے, اسی کی بنیاد پہ بار ہوں نا. اب یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید کبھی بھی وہ جو آرٹیکل 6 کیوں لگایا گیا تھا آئین توڑنے پر, اسی لیے کہ خوف ہو. اب ان کا یہ خوف بھی ختم ہو چکا ہے. تو یہ خوف ختم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں
کہ یہ نظام مفلوج رہے گا، ایسا نہیں ہے. دوسرا، ہمیں جس بنیاد پہ آپریشن پہ ہٹایا گیا تھا، ہماری وہ سیٹیں نہیں دی گئی تھی، اب آپریشن ہمارا ختم ہو چکا ہے. اب تو چاہیے تو یہ کہ بجائے ہم ابھی ریویو پہ جا رہے ہیں اور ہم اپلیکیشن دے رہے ہیں، الیکشن کمیشن میں بھی دیں گے، اس کے بجائے خود ہی کوئی مورل، کوئی تو ویلیوز ہونی چاہیے. آپ خود ہی بات دے دیں کہ یار بات ٹھیک ہے، آپ کا آپریشن تھا وہ ختم ہو گیا، یہاں تو حل بھی نہیں لیا اب تک، تو آپ کی سیٹیں آپ کو آ گئی. لیکن اس کے لیے بھی ہمیں جانا پڑے گا، ہمیں مانگنا پڑے گا اس چیز کو، پہلے ریکویسٹ کر کے لکھ کے، اس کے بعد اسٹینڈ لینا پڑے گا جس طرح نے لیا ہوا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں تک مجھے سب سے بڑا جو اس وقت مسئلہ آ رہا ہے ان دنوں میں جو میں نے گزارے ہیں، ہماری اسمبلیوں میں ایک کام میں نے دیکھا نہیں ہوا، وہ ہے قانون سازی. ہم نے نہیں کی. جو قانون سازی میں نے ماشاء اللہ سوچی ہوئی ہے، جیسے مجھے یہ مسئلہ ختم ہو جائے اور میری اسمبلی سٹارٹ ہوگی، یو ول سی کہ پختونخوا کی اسمبلی میں وہ قانون سازی ہوگی کہ لوگ سوچیں گے کہ 75 سال یہ کرتے کیا رہے ہیں، انہوں نے کی کیوں نہیں ہے. کیونکہ گڈ گورننس کے لیے پہلی چیز قانون سازی ہے. جی.